الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید جس کے دل و زبان سے اقرار کرنے سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے جان و مال اور عزت و آبرو کو احترام حاصل ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں داخلے اور جہنم میں ہمیشہ نہ رہنے کی خوشخبری اسے ملتی ہے. یہ سارے فضائل اور یہ سارے فوائد اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب ساری شرطیں پائی جائیں اور ساری رکاوٹیں دور ہوں. اگر فوائد کو حاصل کرنے میں کچھ رکاوٹیں پائی گئیں تو یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اگر فوائد حاصل کرنے کے شروط میں کمی رہ گئی تو یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے. آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں، جیسے صلاۃ کی اہمیت ہے، صلاۃ و زکوٰۃ، صلاۃ جسے عام طور پہ اردو میں نماز کہہ دیا کرتے ہیں، تو صلاۃ کے فوائد ہیں. لیکن صلاۃ کب قبول ہوتی ہے، کب انسان کو نفع دیتی ہے؟ جب ساری شرطیں پائی جائیں. جیسے اس کی شرط ہے کہ کسی آدمی کو صلاۃ اگر ادا کرنا ہے تو باوضو ہو کر صلاۃ ادا کرے. اگر کوئی بے وضو ہی صلاۃ ادا کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی صلاۃ کی شرطوں میں سے ہے کہ قبلہ رخ ہو کر صلاۃ ادا کرے، کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرے. اگر وہ کسی بھی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ شرط نہ پائے جانے کی بنا پر اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوگی. ایسے ہی جو چیزیں صلاۃ کو باطل کرتی ہیں، صلاۃ کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں، موانع ہیں، ان موانع اور رکاوٹوں کا دور ہونا بھی ضروری ہے. مثلا یہ کہ صلاۃ کے دوران بات چیت نہ کرے ورنہ صلاۃ ٹوٹ جائے گی. صلاۃ کے دوران ہنسے نہ، صلاۃ کے دوران کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے. تو یہ ساری چیزوں سے صلاۃ کے دوران بچے رہنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص صلاۃ ادا کر رہا ہے اور اس کے دوران یہ حرکتیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی صلاۃ سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے موانع سے وہ بچا نہیں اور شروط اس نے پوری نہیں کیے. تو جب تک شرطیں پوری نہ ہوں اور جب تک موانع سے بچا نہ جائے تب تک صلاۃ سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. یہی معاملہ کلمہ توحید کا بھی ہے کہ کلمہ توحید سے وہی مستفید ہوگا جس نے کلمہ توحید کی شرطوں کو پورا کیا ہوگا اور موانع سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. اسی لیے جب سلف صالحین میں سے وہب ابن منبہ سے کہا گیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ضرور جنت کی کنجی ہے، لیکن کنجی کے دانت سلامت ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے. اگر تم بے دانت کی کنجی لے کے آؤ گے تو اس کنجی سے تالا نہیں کھلے گا. اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ سے جب کہا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو شخص کہہ لے جنت میں جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرے اور اس کے فرائض کی ادائیگی کرے وہ شخص جنت میں جائے گا. تو ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہیں، کچھ شروط اور کچھ موانع ہیں. ان کو جب تک پورا نہیں کریں گے، جب تک موانع سے نہیں بچیں گے اور شروط کی تکمیل نہیں کریں گے تب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے وہ تمام منافقین جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبانوں سے پڑھا اور بہت سارے
اسلام کے ظاہری شعائر کو انجام بھی دیا، اس کے مطابق عمل بھی کیا، لیکن اس کلمے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کے شروط کو مکمل نہیں کیا اور شروط پورے نہیں کیے اور موانع سے اپنی حفاظت نہیں کی۔ یہ شروط کا پایا جانا ضروری ہے اور موانع سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل اجمالی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على اللہ، کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، اور اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو ان کی جان و مال کا احترام ہوگا سوائے اس حق کے جس کا لا الہ الا اللہ تقاضا کرے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا بحقھا، تو اس حق میں کلمہ کے شروط کو پورا کرنا اور اس کے نواقص سے اجتناب کرنا داخل ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی کتنی شرطیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اسے بیان کریں گے۔ آج ان تمہیدی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔